خیر سے طریقے سلیقے والی بچی ہے، سمجھو سارا گھر سنبھال رکھا ہے اس نے۔ دادی کے منہ سے پہلی بار اس نے اپنے لیے تعریف سنی تھی۔ ہمیں بھی خاندانی لوگوں کی تلاش تھی، اور پھر آپ لوگوں کی تو یوں بھی بہت تعریف سن رکھی ہے۔ پھر شادی میں آپ لوگوں کا رکھ رکھاؤ، رسم و رواج سبھی کو جانچا، اور آپ کا بارات کا فنکشن تو اتنا شاندار تھا کہ آج تک سب مثالیں دے رہے ہیں فیصل کی بارات کی۔ ان کی نثار ہونے والے انداز پر دادی ٹھٹکی۔ فردوس چچی نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں دادی سے کچھ کہا تو دادی ذرا سیدھی ہو بیٹھی۔ پھر تو مسکان کے جہیز کی بھی خوب ہی دھوم سنی ہوگی۔ دادی کا انداز کچھ جتاتا ہوا سا تھا جسے وہ سمجھ نہ سکیں۔ جی جی بالکل، مسکان کی تو ہر چیز ہی بہترین تھی۔ آپ لوگوں نے تو بیٹی کو بڑے چاؤ سے بیاہا ہے، یہی تو خاندانی لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ان خاتون نے خاندانی پر زور دیا تو اس بار دادی نے خشمگی نگاہوں سے انہیں گھورا، اور جب بولیں تو لہجہ تلخی لیے ہوئے تھا۔ بی بی، مسکان کی ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ اس لیے تھی کہ اس کے باپ کی کپڑے کی فیکٹری ہے، اور اس کی دی شاہانہ دعوت کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے، جبکہ میرا بڑا بیٹا ایک جنرل اسٹور میں ملازم ہے، وہ اتنا بھاری خرچہ کرنے کا متمحل نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اس نے کبھی گھر والوں پر خرچہ کیا ہی نہیں۔ سر جھکائے بیٹھی رابیل کو کمرے میں گھٹن سی محسوس ہوئی۔ نفیسہ بیگم الگ پریشان سی ساری باتیں سن رہی تھیں۔ اگر تو تم اس لالچ میں آئی ہو کہ لڑکی کے ساتھ ٹرک بھر کر جہیز بھی ملے گا تو بی بی تمہاری بڑی مہربانی، ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا۔ دادی کے صاف جواب پر ان خواتین کے چہرے لال ہو گئے۔ ہم آپ کو خاندانی سمجھ کر آئے تھے، تو پھر بار بار مسکان کے جہیز اور بارات کے فنکشن کا ذکر کر کے کیا جتانا چاہ رہے تھے؟ کل کو تم کہو گی فیصل کی ماں بہنوں کو جو سونے کے کنگن دیے تھے وہ بھی تمہارے ہاتھ پر رکھے جائیں۔ فردوس چچی نے بھی انہیں آنکھیں دکھائیں۔ جاؤ بی بی جاؤ، یہ بال ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، تمہاری ساری ہوشیاری سمجھ گئے ہیں، تم بس پیسے کے لالچ میں ہمارے گھر رشتہ جوڑنے آ گئی تھیں۔ دادی نے طنزیہ کہا تو وہ بھی ناک چڑھاتی اٹھ کر چلی گئیں۔ رابیل چپ چاپ برتن سمیٹنے لگی، انداز ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ نفیسہ بیگم بیٹی پر نگاہ ڈال کر آنکھوں میں آئی نمی چھپانے کو سر جھکا گئی۔ شام میں رملہ آئی تو ساری رودات سن کر خوب آگ بگولا ہوئی۔ وہ تو بہت مشتاق تھی اس کی شادی کو لے کر۔ ماں سے سب سننے کے بعد اس نے کچن میں اسے جا لیا۔ آپی، یہ سب کیا ہو گیا؟ دادی اور چچی کو اتنی جلد نتائج نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور گھر آئے مہمان کی بے عزتی کرنا کیا ضروری تھا؟ اس طرح کا رویہ دیکھ کر کون آئے گا اس گھر میں؟ رملہ خاصی دل برداشتہ تھی، جس کا نصیب ہوگا آ جائے گا، رابیل نے سادگی سے کہا۔ رملہ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ آپی، آپ کو برا نہیں لگا؟ مسکان کے رشتے کے وقت تو دادی اور چچی مہمان کے جانے کے بعد ہی رائے دیا کرتی تھیں، اور اب دادی نے جو بھی کیا میں مطمئن ہوں، کیونکہ مجھے لالچی لوگوں کا ساتھ قبول نہیں۔ اور جہاں تک مسکان کی بات ہے تو حقیقت یہی ہے کہ اس کا باپ اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ تمام خرچے پورے کر سکے، اور ہمارے باپ کے پاس ہم پر خرچ کرنے کے لیے دھیلا بھی نہیں ہے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر لمحے بھر کے لیے پھیلی۔ آنکھ کے کونے پر ٹکے آنسو کو وہ مہارت سے چھپا گئی تھی۔ اس کے کندھے پر تھپکی دیتی وہ سالن کا مسالہ بھوننے میں مصروف ہو گئی۔ رملہ خاموشی سے مڑ گئی، مگر افسوس تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ مہک تیزی سے اندر کی سمت بڑھ رہی تھی جب توقیر کے اچانک سامنے آ جانے پر رکی۔ دوپہر کا وقت تھا اور کالج سے آ کر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ سیدھی رابیل اور رملہ کو ڈھونڈتی ان کے پورشن کی جانب آئی تھی۔ چہرے پر خوشی کے خوبصورت رنگ بکھرے تھے، اور اس کی وجہ اس کی لکھی وہ نظم تھی جو کالج کے رسالے کے لیے منتخب کر لی گئی تھی۔ توقیر بھائی راستہ دیں، پھولی سانسوں کو بحال کرتے اسے کہنا پڑا۔ وہ بھی کسی بت کی طرح دروازے کی فریم میں ایستادہ تھا۔ تمہارا بھائی نہیں، کزن ہوں، دل میں بدمزہ ہوتے باور کرایا۔ کزن بھی بھائی ہی ہوتا ہے۔ اچھا آپ راستہ تو دیں، اسے جانے کی جلدی تھی۔ ایک تو یہ فردوس چچی کی اولاد، اسے کوفت ہوئی۔ مگر میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، یاد رکھنا، اس کے دلکش نقوش کو دیکھتے مسکرا کر کہا، اور ایک طرف ہوتے اسے راستہ دیا جو اس کی بات پر غور کیے بغیر اندر بھاگ گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ توقیر بھائی کو آج کیا ہوا ہے؟ لمحے بھر کے لیے یہ خیال ذہن کے پردے پر ابھرا، پھر رملہ اور رابیل کے کمرے میں گھستے ہی وہ بھول گئی۔ چند دنوں بعد اس نے رملہ کے پاس اس کی اور رابیل کی تصویریں دیکھیں جو مسکان کی شادی پر بنوائی گئی تھیں۔ اس نے اپنی تصویروں کی بابت پوچھا
تمہیں دی نہیں توقیر بھائی نے؟ میں سمجھی تم نے لے لی ہوں گی، ان کے پاس ہوں گی، جا کر پوچھ لو۔ رملہ نے کہا تو وہ توقیر کے پاس گئی۔ میرے پاس ہی ہیں۔ دلچسپی سے اسے دیکھتے توقیر بولا، لائیں دیں نا؟ مہک نے کہا۔ خود پر ٹکی اس کی نظریں اسے کچھ عجیب لگی تھیں۔ اگر میں کہوں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا دینے کو تو؟ اس کا مسکراتا لہجہ اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجا گیا تھا۔ ساری حسیات جیسے سمٹ کر رہ گئی تھیں۔ یہ کیا مذاق ہے توقیر بھائی؟ وہ میری تصویریں ہیں، مجھے دے دیں۔ مہک نے حتی الامکان لہجے کو سادہ رکھا۔ تو مذاق کون کر رہا ہے ڈیئر کزن؟ تمہارا وہ روپ اتنا بھاگ گیا ہے کہ وہ میں نے اپنے پاس ہی رکھ لی ہیں۔ بلکہ یہ دیکھو، شوخی سے کہتے اس نے اپنے موبائل میں کچھ کھول کر موبائل کی اسکرین اس کے جانب موڑی۔ اپنی بارات والے دن کی تصویر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی، کیونکہ اس پکچر کو ایسے ایڈٹ کیا گیا تھا کہ اس میں وہ توقیر کے ساتھ کھڑی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ڈیلیٹ کریں ابھی کے ابھی۔ اسے تو گویا آگ ہی لگ گئی تھی۔ چہرہ غصے سے لال ہو گیا، مگر وہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ ہنوز دانت نکالے کھڑا تھا۔ موبائل اس نے آف کر دیا تھا۔ ڈیلیٹ کرنے کے لیے تھوڑی سنبھال کر رکھی ہیں۔ مقصد کیا ہے آپ کا اس سب سے؟ اس نے تیکھے تیوروں سے پوچھا۔ دل آ گیا ہے تم پر؟ اس کے تھرڈ کلاس ڈائلاگ پر غصے سے کھولتی وہ وہاں سے بھاگ آئی، مگر دل تھا کہ پریشانی سے بیٹھا جا رہا تھا۔ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے؟ فردوس چچی کیسی کیسی باتیں کریں گی، اور اس کے ماں باپ؟ اس کا ذہن سن ہو رہا تھا یہ سب سوچ سوچ کر۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھی کہ توقیر کے میسیجز اس کے موبائل پر آنے لگے۔ یہ نئی مصیبت تھی جس نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ رملہ بھی آج کل اپنے امتحانات کی وجہ سے مصروف تھی، ورنہ وہ اسے اپنے مسئلے سے آگاہ ضرور کرتی۔ ایک ہفتہ اس نے اسی پریشانی میں گزارا تھا۔ آج رملہ اپنا آخری پیپر دے کر آئی تھی اور اس سے بات کرنے کا سوچ کر وہ مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے پورشن سے نکلی۔ چند قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ بیچ راستے میں توقیر سے سامنا ہو گیا، جسے دیکھتے ہی مہک کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ توقیر نے اس پر گہری نظر ڈالی، جس کا چہرہ مدھم روشنی میں چمک رہا تھا، لب سیٹی کی صورت گول کیے۔ مہک نے ایک طرف سے ہو کر نکل جانا چاہا، مگر وہ جس جانب ہوتی وہ دانت نکالتا سامنے آ جاتا۔ وہ تل ملا کر رکی، تیکھے تیوروں سے اسے گھورا۔ آپ اگر باز نہ آئے توقیر بھائی تو میں سب کو آپ کی ان بدتمیزیوں کے بارے میں بتا دوں گی۔ اس نے دھمکانا چاہا۔ کیا بتاؤ گی؟ یہی کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ اس نے گویا لطف لیا۔ مہک کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ شرافت سے میری تصویریں دے دیں، اور وہ جو آپ کے موبائل میں ہیں انہیں بھی ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ آپ بھول رہے ہیں میرے سر پر باپ بھائی موجود ہیں جو آپ سے اچھی طرح نبٹ لیں گے۔ مہک نے ڈرانا چاہا، مگر وہ بھی سر چڑھا تھا، اس کے ڈراوے کو خاطر میں نہ لایا۔ رہنے دو، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، تم اگر میرے ساتھ دل لگا لو گی تو خاصے فائدے میں رہو گی، اور تمہاری تصویریں، وہ حسین روپ تو میرے دل میں بس گیا ہے۔ مزے سے بولتے اس نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اور مہک کے اندر گویا آگ ابل پڑی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا تھا۔ اس کے لیے یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ کسی نامحرم کا ہاتھ اسے چھو جاتا، اور اسی وقت کوئی مہک کے پیچھے سے توقیر پر جھپٹا تھا۔ سلمان کو دیکھتے ہی مہک نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ توقیر ہکا بکا سا اپنا گریبان چھڑا رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن پر بری نظر ڈالنے کی، اس کا ہاتھ پکڑنے کی؟ سلمان کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ تھا۔ چھوڑو مجھے، توقیر بلبلایا، چہرے پر پسینے کے قطرے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ تو سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا۔ آج تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا سوچو گے بھی نہیں۔ سلمان نے اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹا تھا، اور یوں ہی اسے گھسیٹتے وہ اسے برآمدے کی سیڑھیوں تک لایا تھا۔ مہک ان کے پیچھے بھاگی آئی تھی۔ توقیر الگ شور مچائے جا رہا تھا۔ دادی کچھ دیر پہلے ہی آ کر اپنے پلنگ پر بیٹھی تھیں، انہیں یوں آتے دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھیں۔ آئے ہائے، کیا کر رہے ہو میرے بچے کے ساتھ؟ وہ بگڑیں۔ شور سن کر گھر کے باقی افراد بھی بھاگے چلے آئے۔ توے پر روٹی ڈالتی رابیل بھی چولہا بند کرتی باہر بھاگی آئی۔ چھوڑو اسے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کا گریبان پکڑنے کی؟ فردوس چچی آگے آئیں۔ آپ کے بیٹے نے وہ حرکت کی ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، سلمان سختی سے بولا۔ سلمان، آفتاب چچا اسی وقت گھر میں داخل ہوئے تھے۔ بیٹے کی اونچی آواز سن کر ٹوک بیٹھے۔ ابو، آج مجھے مت روکیں،
اس بے دید نے میری بہن پر بری نظر ڈالی ہے، جس کے لیے میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ لمحے بھر کے لیے گویا سب کا سانس رک گیا۔ ایک طرف کھڑی مہک سر جھکا گئی تھی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم الزام تراشی کرو گے اور ہم یقین کر لیں گے؟ فردوس چچی تند و تیز لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں کیا میں نے، کزن ہے میری، بات ہی کر رہا تھا جب یہ آ گیا۔ توقیر نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا۔ اور یہ مہک مسکان کی شادی والے دن سے میرے پیچھے پڑی ہے۔ میں نے بھی لفٹ کرا دی تو کیا برا کیا؟ توقیر کے صاف جھوٹ پر مہک کی آنکھیں حیرت سے کھلیں، اور سلمان نے اسے دبوچ کر اس کے منہ پر مکے رسید کیے۔ توصیف جلدی سے آگے آیا، اسے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ پیچھے ہوتے ہوتے بھی اسے اچھی خاصی لگا چکا تھا۔ آفتاب بھائی سنبھالے اپنی اولاد کو، مبین چچا نے خاموش کھڑے آفتاب چچا سے کہا، مگر وہ جیسے اپنی زبان ہی بھول آئے تھے۔ ساتھ کا چچی الگ بدھ بنی کھڑی تھیں۔ چچا آپ پہلے اپنی اولاد کو سنبھالیں، غصے سے بولتا وہ اس کی جانب مڑا۔ اور تم خبردار جو میری بہن کے کردار پر انگلی اٹھائی، میں اگر سب سننا بھی چکا ہوتا تب بھی اپنی بہن کی گواہی دیتا۔ ارے بس کر دو یہ تماشا، دادی نے مداخلت کی، کیوں خواہ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو؟ کیوں دادی، آپ کے لاڈلے کی بات ہو رہی ہے تو بات کا بتنگڑ بن رہا ہے؟ یہ حرکت اگر میں یا عمر مسکان کے ساتھ کرتے تو آپ خود ہمیں پیٹتی، کیونکہ ہم صادقہ اور آفتاب کی اولاد ہیں، اور یہ مبین چچا کی۔ آج سلمان کے صبر کا پیمانہ جھلک پڑا تھا، جو وہ کبھی کہہ نہ پایا تھا، آج سب کے سامنے بول رہا تھا۔ روک لو اسے صادقہ، دیکھو تو کیسے بوڑھی دادی کے منہ کو آ رہا ہے۔ دادی آنکھ بگولا ہوئیں۔ میں صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں جو آپ لوگ سننا نہیں چاہتے، ثبوت بھی موجود ہے، محض الزام نہیں۔ تیزی سے بولتے سلمان نے توقیر کی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا موبائل نکالا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر دباؤ ڈالا۔ کھولو اسے۔ توصیف نے سلمان کا ہاتھ ہٹانا چاہا، مگر وہ بضد تھا کہ توقیر اسے کھولے۔ فردوس چچی الگ واویلا مچائے جا رہی تھیں۔ توصیف کے کہنے پر ناچار توقیر کو موبائل ان لاک کرنا پڑا۔ سلمان نے مہک کی تصاویر نکالیں، وہ ان کی ساری گفتگو سن چکا تھا۔ یہ دیکھیں مہک کی تصویریں جو اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور اسے کئی دنوں سے دھمکاتا آ رہا ہے۔ توقیر کو کمی نہیں ہے لڑکیوں کی، صرف تصویریں دکھا کر تم میرے بیٹے پر الزام نہیں لگا سکتے۔ فردوس چچی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے چپ کرا دیں۔ اور یہ میسیجز، یہ ان کا کیا جواز ہے اس کے پاس؟ آخر کار خیال آنے پر وہ اس کے میسیجز کھول چکا تھا جو وہ مہک کو بھیجتا رہا تھا، اور ایک میسیج پڑھ کر ہی اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ دیکھ لیں بے شک مہک نے ان میں سے ایک کا جواب بھی نہیں دیا۔ ان کو جواب دیتا وہ دادی کی جانب مڑا، اور دادی آپ تو کچھ بھی نہیں کہیں گی اپنے اس لاڈلے کو، کیونکہ غلطی صرف ہم سے ہو سکتی ہے، ان سے نہیں۔ موبائل اس نے توصیف کے ہاتھ میں پکڑایا۔ مہک کی تصویریں وہ ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ پھر وہ توقیر کی جانب مڑا، اور تم کان کھول کر سن لو، اگر میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نکال لوں گا۔ سختی سے کہتے وہ آگے بڑھا، اور ایک طرف کھڑی آنسو بہاتی مہک کا ہاتھ پکڑے اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا۔ آفتاب بدھ بنے کھڑے رہو گے یا کچھ بولو گے بھی؟ ارے صادقہ تمہاری اولاد مجھے اتنا کچھ سنا گئی اور تم گونگی بنی کھڑی ہو؟ دادی آگ بگولا ہوئیں۔ رابیل نے چچا چچی کو دیکھا جن کی نگاہیں ملی تھیں۔ پھر آفتاب چچا مدھم لہجے میں بولے، سلمان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں اماں، مگر توقیر کی اس حرکت کا مجھے بے حد دکھ ہوا ہے۔ آپ لوگ خود ہی اس کو سمجھا دیں تو بہتر ہوگا۔ سنجیدگی سے کہتے وہ آگے بڑھ گئے۔ ساتھ کا چچی بھی پیچھے تھیں۔ تم دونوں یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ کھانا نہیں ملے گا کیا؟ دادی نے رابیل اور رملہ کو ڈپٹا تو وہ اندر گھس گئیں۔ نفیسہ بیگم بھی مڑ گئیں، مبادا وہ ان پر بگڑتیں۔ کیا حال کر دیا ہے میرے بچے کا؟ توقیر کو اپنے پاس بٹھاتے وہ بولیں، تمہیں یہ حرکت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ شرم نہیں آئی؟ مبین چچا نے بیٹے کو گھورا۔ اچھا بس، پہلے ہی بہت تماشا ہو گیا ہے، جا کر کپڑے بدلو، دادی نے ٹوکا تو وہ منہ بناتے چلے گئے۔ 100 باتیں ہو جاتی ہیں جوانی میں اماں، ایسی بھی کیا بات تھی؟ فردوس چچی ابھی تک تپی ہوئی تھیں۔ تجھے پسند تھی تو ہمیں بتاتا، ہم نکاح کرا دیتے، دادی نے پوتے سے کہا تو فردوس چچی بلبلا اٹھیں۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ صادقہ کی بیٹی کو میں بہو بناؤں گی؟ سوچنا بھی مت ایسا، اور تم اتنی بے عزتی کے بعد کچھ الٹا سیدھا مت سوچنا۔ توقیر کو آنکھیں دکھائیں تو وہ چپکا رہ گیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، پھر بھی رابیل کو لگتا جیسے بہت کچھ بدل گیا ہو۔ آفتاب چچا اور ساتھ کا چچی کے چکر ویسے ہی لگا کرتے، چچا زیادہ چپ رہنے لگے تھے۔
मगर दादी के पास बैठना नहीं छोड़ा था। अंदाज में हमेशा वाला एहतराम झलकता था। सलमान बैरूनी दरवाजे से घुसता तो बस सलाम करता, अपने पोर्शन की जानिब चल देता। महक, जिसका एक पाँव हमा वक्त उनके पोर्शन में हुआ करता था, वो अब भूले से भी आकर ना बैठती, सलाम करके गायब हो जाती थी। और इसमें इसका कसूर भी नहीं था कि फिरदौस चच्ची की नज़रें अजीब चुभती हुई हुआ करती थीं, जिनसे वो खाइफ रहती, और फिर वो तौकीर का सामना नहीं करना चाहती थी, जिसे अब मुबीन चचा दुकान पर ले जाने लगे थे। एक उमर था जो पहले की तरह से आता जाता था और अक्सर उनकी मतलूब अशिया भी बाजार से ले आता। एक शाम दादी और फिरदौस चच्ची कहीं गई हुई थीं। जब सलमान को आते देखकर रमला ने पुकार लिया, सलमान भाई बड़े वक्त पर आए हैं, आज मैंने केक बनाया है, चाय के साथ लाती हूँ। वो पुरजोश सी थी। नहीं, मेरा मूड नहीं है, संजीदगी से बोलता वो उसकी अगली बात सुने बगैर ही आगे बढ़ गया। रमला का दिल बुरा हुआ, किचन में गई जहाँ राबिल प्लेट में केक निकाल रही थी। आप ही, ये सलमान भाई को क्या हो गया है, सबसे ही खफा रहते हैं। राबिल ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो गहरा सांस लिया। जब इंसान के सब्र का पैमाना झलकता है तो अक्सर मनफी सोचें जुबान की तलखी की सूरत बाहर आती हैं। तुम महक के लिए ले जाओ उसे, और उमर को तो केक पसंद है ना। राबिल ने उसका मूड अच्छा करना चाहा। अब वो ही महक के पास चक्कर लगा लिया करती थी। अगले रोज रमला की वैन मिस हो गई थी। वो आफ्ताब चचा के पोर्शन में आई तो सलमान को मौजूद देखकर शुक्र किया। सलमान भाई, मेरी वैन मिस हो गई है, मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दें। वो कभी अकेली गई नहीं थी, इसीलिए अब हिचकिचा रही थी, और स्टॉप उनके घर से भी काफ़ी दूर था, जिसका रास्ता भी उसे ठीक से मालूम ना था। मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, मैं नहीं छोड़ सकूँगा, उसे साफ जवाब देता वो उठ गया। रमला का मुंह बन गया। उसे कम से कम सलमान से ये उम्मीद ना थी। ऐसे बेमुरवत तो कभी भी नहीं थे। अब जैसे उन्होंने कसम खा ली थी कि किसी का कोई काम नहीं करेंगे। और तुम्हारे पास भी क्या वक्त नहीं है? रमला ने नाश्ता करते उमर को घूरा, अंदाज खफगी भरा था। इनकार तो मैं करने वाला था, मगर तुम्हारे इस सड़े हुए मुंह पर तरस आ रहा है। चलो आ जाओ, छोड़ देता हूँ। वो उठकर हाथ धोने लगा। रमला मुतमईन हो गई। तब तक महक भी तैयार होकर आ गई तो वो साथ ही घर से निकले। दोस्तों, ये था नॉवेल मन के मोती का तीसरा हिस्सा। इस नॉवेल की कलमकार थी सिदरा हयात। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।